آج ہی تیسرے کلمے کا ورد شروع کر لیں۔ 9-10 محرم سے پہلے پہلے اس کی برکات، اس کے معجزات آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ وہ دوست، وہ احباب، وہ بھائی، وہ بہنیں جو ایک ایک پیسے کے لیے، ایک ایک روپے کے لیے ترس رہے ہیں، آپ دیکھیں گے 9-10 محرم کو وہ اپنی جیبوں کو پیسوں سے بھر کر گھومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ایسا کلمہ ہے جس کی برکات اس قدر زیادہ ہیں کہ جس نے اس کلمے کا ورد کر لیا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بندہ ہر قسم کی محتاجی سے بچ جاتا ہے، ہر پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ میں چند اس کی برکات بتاتا ہوں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور آج میں اس شخص کا واقعہ بھی بتاؤں گا کہ جس نے اس کلمے کا ورد کیا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی حفاظت فرمائی اور کیسے اس کو مالا مال کر دیا۔ بس آپ اس قیمتی کلمے کا ذکر جاننے کے لیے، اس کا ورد جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، تاکہ آپ بھی آج اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور آپ بھی اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کر لیں۔ بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے میرے دوستوں نے، بہت سارے میرے عزیز نے اس عمل کے ذریعے فائدہ حاصل کیا۔ آپ بھی ضرور اس کلمے کے ذریعے، اس ذکر کے ذریعے فائدہ لیجئے گا، اور یہ موقع بار بار نہیں زندگی میں ملتا۔ اگر اللہ نے آج موقع دیا ہے تو آج ہی اس کلمے کا ورد شروع کر دیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، جو لوگ ذہنی سکون کی وجہ سے پریشان ہیں، جو کہتے ہیں ہمیں ذہنی سکون نہیں میسر، اور پیسہ بھی ہے، روپیہ بھی ہے، عزت بھی ہے، لیکن ذہن کے اندر سکون مہیا نہیں، وہ اس کلمے کا ورد کریں۔ اور جن کے گھریلو پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، اور جو گھر کے اندر اس قدر مایوسی کا شکار ہیں کہ آپس کے اندر اتنے اختلافات ہیں، نہ گھر میں دل لگتا ہے نہ باہر دل لگتا ہے، وہ دوست احباب بھی اس کلمے کا ورد شروع کر دیں۔ میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہیں اور اس حد تک جا پہنچے ہیں کہ دوبارہ رجوع کرنے کے کوئی چانس نظر نہیں آتے، اور طلاق تک بات پہنچی ہے۔ وہ شوہر ہو یا عورت ہو، بیوی ہو یا مرد ہو، کوئی بھی دونوں میں سے ہو، وہ ایک شخص اس کلمے کا ورد شروع کر دے اور اس کا رزلٹ فوراً اس کو نظر آئے گا۔ یہ کوئی مہینے 2 مہینوں کا عمل نہیں ہے، یہ کوئی ایسا عمل نہیں جو 41 دن کے بعد آپ کو تاثیر دے گا۔ ادھر سے آپ اس کلمے کا ورد شروع کریں گے، ادھر سے آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس جو ترتیب، جو طریقہ بتاؤں اس پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے، تاکہ آپ کو اس کا مکمل فائدہ حاصل ہو جائے۔ دیکھیے دوستو، جس طرح ایک تالا ہے اور اس کی ایک چابی ہوتی ہے، اگر اس چابی کا ایک دندہ کم ہو جائے تو وہ تالا نہیں کھلتا۔ اسی طرح اگر آپ اس کی ترتیب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے، اس ترتیب کے مطابق نہیں کریں گے، تو پھر آپ کا بھی وہ تالا بندش کا نہیں کھل سکتا۔ رزق کی تنگی، جو لوگ پریشان ہیں ہمارے گھر میں رزق نہیں آتا یا آتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہے، تو ان دوست احباب سے میری گزارش ہے کہ اس عمل کو کریں جو ایک ایک روپے کو ترس رہے ہیں۔ انشاءاللہ دیکھیں گے رب کائنات ان کو کیسے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اور یہ تیسرا کلمہ تقریباً ہر شخص کو آتا ہے، بچے کو آتا ہے۔ میرے پاس جتنے بچے بچیاں پڑھتے ہیں، ہر ایک کو تیسرا کلمہ، چھوٹے چھوٹے 2-2 3-3 سال بچوں کو یہ کلمہ یاد ہو جاتا ہے۔ بڑا آسان ہے، اور کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ کلمہ یاد نہیں ہے۔ بہت آسان ہے، آپ نے کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، چلتے پھرتے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، اس کی تعداد کتنی کرنی ہے۔ جو شخص اس تعداد کے برابر اس کلمے کو پڑھ لے گا، انشاءاللہ اس کی نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اس کی ساری پیچھے والی پریشانیاں، آنے والی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، دکھ مصیبتیں ختم ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور تنگ دستی کا شکار ہو چکے ہیں، اور گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، وہ دوست احباب اس وقت کو، اس موقع کو ضائع نہ کیجیے گا، ضرور اس عمل کو کیجیے گا۔ جو دوست احباب مقروض ہیں اور قرضے کے دور دور تک کوئی چانس نظر نہیں آتے کہ یہ ختم، یہ ہمارا اترے گا یا نہیں اترے گا، وہ دوست احباب بھی اس تسبیح کو آج ضرور پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس کے نظارے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اسی طرح جن کے کاموں کے اندر مختلف قسم کی رکاوٹیں ہیں، کسی کام کو شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی طرح مقدمات ہیں، آپ کے کہیں عدالت کے اندر جھوٹا کیس ہے یا سچا کیس ہے، کس طرح کے بھی معاملات ہیں، اس کلمے کا ورد کریں۔ میں آپ کو
بتا دوں، اگر آپ کا عبادت کے اندر، قرآن پڑھنے کے اندر دل نہیں لگتا، آپ کا عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو، قرآن کی تلاوت کرنے کو، ذکر و اذکار کرنے کو دل نہیں کرتا، آج ہی یا آپ کی اولاد نافرمان ہے اور وہ عبادت نہیں کرتی، اسکول نہیں جاتے، مدرسے نہیں جاتے، بچے کہیں پڑھنے نہیں جاتے اور بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں، ضدی ہیں، آپ اس کلمے کا ورد کر کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، فوراً ان کے حالات بدل جائیں گے، فوراً وہ تمام جو ان کے وجود کے اندر ایسی چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور ان کو ذہنی اور جسمانی سکون فوراً میسر ہوگا۔ اسی طرح جو شخص چاہتا ہے کہ میں روحانی طور پر ترقی پاؤں اور روحانی درجات میرے آگے بڑھتے چلے جائیں، میں منزلوں پر کسی منزل پر پہنچوں اور روحانی ترقی چاہتا ہے، اس شخص کو بھی چاہیے اس کلمے کا ورد شروع کر دے۔ اسی طرح جس کے اوپر جادو ہے اور جو سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے جادو کیا ہے یا کسی کو اس نے بتا دیا ہے کہ آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، اور وہ شخص بھی چاہیے کہ وہ تیسرا کلمہ پڑھے۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر ایک طرف سے کتا جو کاٹنے والا ہوتا ہے، ہلکا کتا جس کو عام پنجابی کے اندر کہتے ہیں، اگر وہ ایک جانب کتا آ رہا ہو اور آپ یہ تیسرا کلمہ پڑھ کر اس کی طرف پھونک مار دیں تو وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اس قدر اس تیسرے کلمے کی تاثیر ہے اور اس کے پڑھنے والے کی زبان کے اندر بھی اتنی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر مسئلہ اس شخص کا حل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کے اوپر شیطانی اثرات ہیں، جنات سے وہ نجات چاہتا ہے، الغرض ایک مسلمان کے ہر روحانی مسئلے کے حل کے لیے، ہر طرح کے مسئلے کے لیے یہ تیسرا کلمہ تیر بہدف ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، تمجید کے معنی ہوتے ہیں جلال۔ اس بندے کے اندر رب کائنات ایک ایسا جلال پیدا فرما دیتا ہے کہ دنیا کا کوئی کام اس کے آگے رک نہیں سکتا، اٹک نہیں سکتا۔ اس قدر جس نے اس کلمے کا ورد کر لیا، انشاءاللہ ہر میدان میں وہ کامیاب ہو گیا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ میں تیسرا کلمہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں اور پھر میں آپ کو کارگزاری بھی سناتا ہوں، اور آپ نے اس طرح اس کا ورد کرنا ہے۔ وہ ایک بچہ تھا جو رات کے وقت اپنے کسی دوست کے گھر جاتا تھا اور وہ پریشان حال تھا۔ رات کو پڑھنے کے بعد جب وہ واپس آ رہا تھا تو وہ اپنی موٹر سائیکل پر تھا، اور وہ اپنی موٹر سائیکل پر جب واپس آ رہا تھا تو رات کا تقریباً 1 یا 1:30 کا ٹائم تھا، اور وہ اس تیسرے کلمے کا اس نے ورد کیا تھا۔ اور کچھ دیر کے لیے جب وہ اپنے اس کلمے سے جدا ہوا اور اپنے دوست کے گھر سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں اچانک اس کی موٹر سائیکل بند ہوئی اور وہ آگے سے چلا نہ سکا، اور اس قدر وہ مایوسی کا شکار ہوا کہ اس کا سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کی موٹر سائیکل کو کسی نے پکڑ کر بند کر دیا ہے۔ وہ آگے کو چلاتا تھا تو وہ پیچھے کو چلتی تھی۔ وہ بڑا پریشان ہوا، رات کا اندھیرا، نہ کوئی وہاں جاننے والا نہ کوئی پہچاننے والا۔ اس نے موٹر سائیکل کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ آگے کو چلائے تو پیچھے کو جاتی تھی، اور وہ شخص، وہ نوجوان پریشان ہوا کہ میرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں، اور ایسی کیا مجھ سے خطا ہوئی کہ آج رات کے اندھیرے میں جب یہاں پر کوئی میرا دوست نہیں، کوئی میرا عزیز نہیں، میں پریشان ہوں، یہاں کوئی مسافر بھی نہیں جو میری مدد کرے، میں کس کو پکاروں؟ بس اس نے جب تیسرے کلمے کا ورد شروع کیا، یقین جانے وہ خود اپنی زبان سے یہ اقرار کرتا ہے، میرے حالات یوں بدلے کہ میں جیسے جیسے تیسرے کلمے کا بلند آواز سے ذکر کرنا شروع کیا، وہ تمام رکاوٹیں، وہ موٹر سائیکل کو جیسے کسی نے پکڑ کر، کسی دیو نے، کسی جنات نے پکڑا ہوا ہے، اس نے فوراً چھوڑ دیا، وہ میں اپنی منزل کی طرف فوراً چل پڑا۔ اور وہ اپنی کارگزاری سناتا ہے کہ رب کائنات نے اس کلمے کی برکت سے میں اس کلمے کا ورد کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کچھ اور نہیں کرتا، اس کلمے کے ورد نے مجھے وہ ترقی، وہ عروج عطا فرمایا ہے کہ میرے رشتہ دار مجھ سے پوچھتے ہیں ایسا بتاؤ کیا کرتے ہو جس کے ذریعے رب نے تمہیں یہ اتنا مقام دیا ہے، اور تمہارا جب کوئی سہارا نہیں تھا اس دور کے اندر آج تم ایسی ترقی کر کے اس مقام پر پہنچے ہو، اتنا مال و دولت ہے کہ آپ کے سنبھالنا مشکل نہیں ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں پر آپ کا کاروبار چل رہا ہے۔ تو اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں صرف اور صرف تیسرے کلمے کا ورد کرتا ہوں، بس آپ آج سے تیسرے کلمے کا ورد شروع کریں۔ آپ نے اس تیسرے کلمے کو 313 بار آج پڑھ لینا ہے، کسی وقت بھی، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، 10 محرم سے پہلے 313 مرتبہ تیسرے کلمے کو آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر 9 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ ہر روز 101 مرتبہ اس کے تیسرے کلمے کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ ساری زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی اور ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی، اور رزق کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کبھی آپ کے گھر سے ختم نہیں ہوگی۔ تیسرا کلمہ یہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بس اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، جتنی تعداد بتا دی، جو طریقہ بتا دیا اسی پر عمل کریں گے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔